زمانے کی خلوتیں بھی ناپاک ہیں کہ یہ موبائل فون جو ہے ہمارے پاس، یہ موبائل فون بظاہر تو یہ چھوٹا سا ایک پرزہ ہے، لیکن اس نے خلوتوں کو ناپاک کر رکھا ہے۔ اس تنہائی میں، خلوت میں، کہ جہاں پر کوئی نہ ہو، انسان ہو، تنہائی ہو اور یاد یار ہو، اس تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی محبت سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے۔ یہ آنسو اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ اس آنسو کا کتنا قدردان ہے کہ تنہائی تھی، خلوت تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میں اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا، کیونکہ یہ تنہائی میں میرے لیے رویا تھا، اس خلوت میں اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تھا، اور اب تو یہ خیال ہے کہ یہ موبائل پاس ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، اور ذہن میں تصور یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی انسان تو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ماں باپ پاس نہیں، کوئی بہن بھائی پاس نہیں، کوئی بیوی بچے پاس نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو قرآن میں ہمیں جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے الم یعلم بھی ان اللہ یرا، کہ کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ کی نظروں سے تو پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، پھر کس طرح سے اپنی خلوتوں کو ناپاک کرتا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ بربادی کا اگر سامان ہے، جس نے سب سے زیادہ حیا کا جنازہ نکالا، جس نے اخلاقیات کو برباد کیا، آج یہ موبائل فون ہے، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، جس لوگ ایک تفریح سمجھ رہے ہیں۔ یہ تفریح نہیں ہے، یہ نشہ بن چکا ہے، لوگ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، یہ نشہ بن چکا ہے۔ اس حد تک یہ نشہ بن چکا ہے کہ بچے سے اگر باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا میرا یہ کام کر دے، بیٹا کہتا ہے مجھے نہیں کرنا۔ جہاں پر ماں باپ کا ادب اور احترام رخصت ہو گیا، رشتوں کا تقدس جہاں پہ پامال ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس کے زہریلے اثرات ہیں، اس کی سمیت ہے جو آج معاشرے کے اندر ظاہر ہو رہی ہے۔ اور ایک مصنوعی دنیا ہے کہ لوگوں نے ایک مصنوعی دنیا کو آباد کر رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے آج ناجائز تعلقات کے دہانے کھلے ہوئے ہیں۔ شادی شدہ مرد ہے ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا، شادی شدہ عورت ہے ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی وہ باتیں کہ جس کو سوچ کر بھی انسان پہلے ڈرا کرتا تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی کسی کو میسج بھیجے گا، کوئی کسی سے ملاقات کی کوشش کرے گا۔ ایک حیا تھی، ایک شرم تھی، ایک عفت تھی، آج سب چیزیں رخصت ہو چلی۔ بے باکی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سے دوستی کر لو، کہیں پہ عورت مرد کو دعوت دیتی ہے دوستی کی، کہیں پہ مرد عورت کو دعوت دیتا ہے دوستی کی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ساری اس کی زہریلے اثرات ہیں جس نے آج ہمارے معاشرے کو ڈس رکھا ہے۔ اور پھر جب حیا چلی جائے، حیا رخصت ہو جائے، تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا چلی جائے پھر کچھ بھی یہ کر گزرے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج جسمانی اعتبار سے ان کے جسموں کے اندر اس کے نقصانات، کہ بچہ 6 گھنٹے تک 10 گھنٹے تک اسکرین کے سامنے تو بیٹھ سکتا ہے، 5 منٹ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا۔ کتنے نقصانات ہیں۔ پھر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کہ وہ پب جی گیم کھیل رہا تھا، آن لائن گیم کھیل رہا تھا، اور اس نے پسٹل لی اور اپنے بھائی اور بھابھی کو قتل کر دیا۔ اب پولیس نے گرفتار کر لیا، پوچھا کہ بھائی کیوں قتل کیا؟ کہا جی میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ، جیسے اس گیم کے اندر ہوتا ہے کہ کسی کو شوٹ کر دیا اور وہ کھڑے ہو گئے، تو سوچا کہ یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے میں نے شوٹ کر دیا۔ اندازہ لگائی کہ 70-72 گھنٹے سے کھیل میں لگا ہوا تھا، اس کا دماغ معاوف ہو چکا تھا، اسے پتا بھی نہ چلا کہ میں نے بھائی اور بھابھی کو قتل کر دیا۔ تو خدا را ہمیں اپنی نسلوں پر رحم کرنا چاہیے، ان لعنتوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہیے کہ یہ ایسی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے لوگوں سے رابطہ، کمیونیکیشن، رابطہ۔ تو رابطے کے لیے تو 1-2 منٹ کی ٹیلی فون کال بھی بہت ہوتی ہے، یا پھر کسی کو انفارمیشن کی ضرورت ہے تو انفارمیشن بھی موجود ہے۔ کوئی آدمی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی
آرکیٹیکٹ ہے، اسے وہاں سے کوئی معلومات لینی ہے وہ لے سکتا ہے، انفارمیشن وہاں پہ موجود ہے. لیکن یہ جو ہے نا کنیکشن بڑھانا، لوگوں سے رابطے بڑھانا، تو یاد رکھیے کہ یہی بربادی کا سامان ہے. لائکس اور اس کے اوپر جو ہے کتنے جو ہے سبسکرائبر اور کتنے لائک کرنے والے، کس نے یہاں پر بربادی پھیلائی ہے کہ جس سے انسان کے رشتے تباہ ہو رہے ہیں، رشتوں کا احترام ختم ہو رہا ہے. اصل چیز جس سے انسان کی زندگی کے اندر خوشی آتی ہے وہ رشتوں سے آتی ہے. شریعت نے رشتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، عام مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ جب بھائی مسلمان کا سامنا ہو اسے سلام کرو اور وہ بھی تمہیں اس کا جواب دے. اب دونوں طرف سے سلامتی کی دعاؤں کا تبادلہ ہے. وہ اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، رحمت و برکت کی دعا دے رہا ہے، اور وہ اسے سلامتی کی رحمت و برکت کی دعا دے رہا ہے. اور یہاں کیا کیفیت ہے؟ یہاں یہ کیفیت ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے 100 200 میسج آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پوری دنیا میں سلام پھیل جاتا ہے. لیکن گھر میں جو ماں باپ موجود ہیں، بیوی بچے موجود ہیں، ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، کبھی زبان پہ سلام بھی نہیں آتا جن کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو بیوی بچوں کو سلام کرے اس گھر میں فاقے کی نوبت نہیں آتی. یہ مصنوعی دنیا ہے کہ ساری دنیا کے اندر تو رابطہ ہے، لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، ان کی تو مزاج پرسی بھی نہیں کرتا، پوچھتا نہیں کہ ابا طبیعت کیسی ہے، ماں طبیعت کیسی ہے، نہیں پوچھتا. آپ اندازہ لگائیے یہ بربادی پھیل رہی ہے.